اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبادات کے اندر اتباع کو چھوڑنا، اگر کوئی شخص ترک کر دیتا ہے عبادات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، تو وہ کس طرح سے کفر کے قریب بات چلی جاتی ہے۔ یعنی عبادات میں اتباع چھوڑنا بلا عذر، یعنی بغیر کسی عذر کے، یہ کفر خفی یا حماقت ہے، یا حماقت جلی، یعنی کھلی ہوئی حماقت ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جن اعمال کا عبادات سے تعلق ہے اور ان کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب بیان کیا ہے، ان میں بلا عذر اتباع چھوڑنا تو سوائے کفر خفی یا حماقت جلی کے علاوہ کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں تنہا نماز پڑھنے پر 27 درجہ فضیلت ہے۔ اس کے ماننے کے بعد اگر کوئی مسلمان بغیر کسی معقول عذر کے جماعت کی نماز کو چھوڑ دے تو اس کا سبب یا تو اس کی حماقت ہے کہ اگر اس کو کوئی شخص 2 پیسے چھوڑ کر 1 پیسے لے، یعنی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ زیادہ پیسے چھوڑ کر کم پیسے لے تو عام دنیا دار لوگ اس کو احمق کہتے ہیں، تو اس طرح اس نے خود 27 فضیلتیں چھوڑ کر ایک پر اکتفا کر لیا تو اس سے بڑا بیوقوف کیوں نہ ہوا کو۔ یا نعوذ باللہ یہ خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد محض انتظامی مصلحت کی بنیاد پر ہے تاکہ اس رغبت سے لوگ ایک جگہ جمع ہو جایا کریں، کیونکہ 27 کے عدد اور جماعت پڑھنے میں کوئی مناسبت بظاہر معلوم نہیں ہوتی۔ اب یہ اگر وہ کوئی شخص اس طرح کا اعتراض کرتا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ پس اگر خدا نخواستہ ایسا خیال ہے تو یہ کفر ہے، اور کفر بھی ایسا خفی کہ اس کی اطلاع اسے اپنے آپ کو بھی نہیں، یعنی اپنی طرف سے تو وہ گویا کوئی دلیلیں گھڑ رہا ہے اور کوئی شاید نیک کام کر رہا ہے، لیکن وہ کفر کے اندر چلا گیا، اور ایسا کفر ہے کہ جس کو اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کفر کے اندر ہے۔ لوگوں کا حال ایسا ہو چکا ہے کہ اگر ان کو کوئی طبیب یا نجومی کو بات بتا دے تو اس کو فوراً سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ان کو اعتقاد ایمان لانا ان کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں مناسبت ٹٹولنے میں بھلا اگر کوئی نجومی یہ کہے کہ 27 دن گزرنے کے بعد تمہارے اوپر ایک مصیبت آئے گی، یعنی کوئی نجومی کے پاس کو بندہ جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں اور کوئی نجومی ان کو کہہ دیتا ہے کہ 27 دن کے بعد تمہارے ساتھ یہ مصیبت آئے گی، تو لوگوں کا ایمان اس قدر گر چکا ہوا ہے کہ اس کی بات تو مان لیتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک نماز کا 27 گنا درجہ ہے اور جماعت سے پڑھنے کا، تو اس کے اوپر اس کا مکمل ایمان نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اندر بہت زیادہ ضعف آ چکا ہوا ہے۔ اور اس طرح سے اور بھی مثالیں ہیں جس کے اندر یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی روحانی علاج بتاتے ہیں اور اس کی کوئی مناسبت اور خاصیت نہ بتائیں تو لوگ اس کو عام طور پہ لوگ ماننے میں ہچکچا رہے ہوتے ہیں آج کل کے زمانے کے لوگ، لیکن وہی لوگ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کسی طبیب کے پاس جائیں گے، نجومی کے پاس جائیں گے، تو اس سے کبھی بھی اس کی حکمتیں اور خاصیات اور مناسبتیں نہیں پوچھتے، بلکہ جو بھی ان کو وہ حکم دیا جاتا ہے وہ یہ طبیب بتاتا ہے اس کو وہ فوراً مان لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مطلب نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ خیر سے محروم رہ جاتے ہیں وہ۔ اب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تو طبیب روحانی ہیں، اس لیے قلبی امراض کا علاج اور دائمی صحت کی تدبیر بتاتے ہیں، اور اس کی مطلق پرواہ نہیں، فکر نہیں، اندیشہ نہیں ہے، لوگوں کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، بلکہ آنے والی آخرت کی زندگی کا جیسا یقین ہونا چاہیے وہ یقین ہی حاصل نہیں ہے، اس لیے مناسبتیں پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی غفلت سے بچائے جس کی وجہ سے عبادتوں میں بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو سکے۔ تو یعنی یہ ہے کہ عبادات کے اندر اگر کوئی اتباع چھوڑتا ہے بلا عذر تو وہ کفر خفی تک بات چلی جاتی ہے۔